جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ بالکل الٹ ہے، چونکہ مجھے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں پولیٹیشین اور میں پولیٹیکل ورکر ہوں، مگر اس کے باوجود میں جو میری تعارف ہے وہ یہ نہیں کہ میں سیاستدان ہوں، یہ نہیں کہ میں اسپیکر رہا، یہ بھی نہیں کہ میں وزیر اعظم رہا، یہ بھی نہیں کہ میں چیئرمین سینٹ ہوں اب، اور میں انٹر پارلیمنٹری اسپیکرز کانفرنس میں پورے ورلڈ کا مجھے اسپیکر انہوں نے منتخب کیا۔ میرا تعارف اور میری نسبت، I am the descendant of the Holy Prophet. I am the descendant of Sheikh Abdul Qadir Jilani. میری نسبت وہ ہے، اس لیے آج پیر صاحب کو میں نے کہا میں آپ کی وجہ سے شلوار قمیض پہن کر آیا اور آپ سوٹ میں ہیں، تو اس لیے میں تو اپنے آپ کو چینج کر کے آیا تھا۔ تو اب اس میں جو آپ کے تقاریر ہوئیں، آپ نے جو مکالمے پڑھے، جو آپ نے یہاں بات کی، نیچرلی میرا بیک گراؤنڈ وہی ہے، میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ میرا جو سلطان العارفین بہو سلطان صاحب اور اس میں حضرت جلال الدین رومی، ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ ایک ایسا روحانی تعلق ہے کہ وہ صرف اسپریچول لیڈر نہیں تھے، تصوف میں صرف بلیو نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے پریچنگ اور ٹیچنگ کے ذریعے انہوں نے اسلام کے لیے خدمت کی، اور انہوں نے تسبیح کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، آپ کے عمل کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو، لوگوں کو مسلمان کیا، اور بیرل آف گن کے ساتھ نہیں کیا، کیونکہ جو تصوف ہے وہ امن، اخوت، محبت کا پیغام دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنی شاعری سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اور اپنے اقدار سے بھی انہوں نے لوگوں کو انفلوئنس کیا، اور انہوں نے ان کو قائل کیا، اور سب کانٹیننٹ میں، انڈیا کے سب کانٹیننٹ میں بہت سے وہ ہمارے اولیاء کرام ہیں، صوفیاء کرام ہیں، جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا، اور ان کی ٹیچنگ پہ اگر عمل کرتے رہیں ہم، تو جو آج سب سے بڑا خطرہ اس وقت ملک کو ہے وہ اسلامک فوبیا کا ہے، کہ اس وقت دنیا ہمیں کسی اور نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ جو مسلمان ہیں یہ جو ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ انتہا پسند ہیں۔ جو ہمارا مذہب ہے وہ تو اخوت کا درس دیتا ہے، وہ تو محبت اور شفقت کا پیغام دیتا ہے، اور ان اولیاء کرام نے، جن کی کانفرنس آج ہو رہی ہے، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا ہے۔ تو اگر اس پیغام پر ہم عمل پیرا ہوں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت سے مشکلات کم ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ عدم برداشت، لوگوں میں حوصلہ نہیں ہے، اور اس کو حوصلہ کے لیے ہمیں اپنے مذہب پہ فالو کرنا پڑے گا۔ تو اسی ہی طریقے کے ساتھ جیسے پیر صاحب نے ذکر کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا، انہوں نے پہلی حدیث لکھی، اور میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہمارے جد امجد حضرت موسیٰ پاک شہید کے مرید خاص تھے، تو کہنے لگے ان کو تو ہم بھی مانتے ہیں، تمام مسلک کے لوگ ان کو مانتے ہیں، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔
تو پھر کہاں تفریق ہوتی ہے؟ وہ ہمارے اپنے خیالات. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے، جو جتنے بھی غوث اور قطب اس دنیا میں آئے ہیں، اور ان کا جو منبع ہے، قادریہ سلسلہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، دوسرے مسالک ہوں، ان کا سب کا منبع جو ہے غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. اور اسی طریقے کے ساتھ کہ میں جب ہندوستان جاتا تھا تو مجھے ڈاکٹر منموہن سنگھ جو وزیر اعظم تھے، ان سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے. تو جب میں کوئی ان سے بات کرتا تو وہ جب سیکٹری لیول کے بات ہوتی، بابا جب سیکٹری لیول پہ بات ہوتی تو بڑی ٹف ہوتی تھی، اس پہ متفق نہیں ہوتے تھے. اور جب فارن منسٹر لیول کی ٹاکس ہوتی تھی وہ بھی ریجڈ ہوتے تھے. جب میں اور منموہن سنگھ صاحب ملتے تھے تو اس وقت وہ میری بات فرسٹ اٹیمپٹ میں مان جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہی از اے مین آف پیس. اور پھر موہالی کرکٹ میچ میں گیا تو وہاں سونیا گاندھی صاحبہ بھی موجود تھیں. وہ کہنے لگے کہ ڈو یو نو وائی وی ریسپیکٹ مسٹر گیلانی؟ بیکاز ہی از اے مین آف پیس. اینڈ دوسرا، ان کے جد امجد حضرت میاں میر گیلانی جو درگاہ ہے لاہور میں، انہوں نے سنگ بنیاد رکھی تھی ہمارے گولڈن ٹیمپل کی. تو اس لیے ہمارا جو سلسلہ ہے وہ اس لیے ہم ان کو اسپرچولی ہم ان کا ہمارا عقیدہ ہے ان کے ساتھ. تو اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ بغداد جائیں اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی درگاہ پہ جائیں تو اس کے ساتھ گرو نانک صاحب کی بیٹھک ہے، اور لوگ پہلے آتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت کرتے ہیں سکھ کمیونٹی، اور پھر گرو نانک کی بیٹھک پہ جاتے ہیں. جب میں ہندوستان گیا، جب میں گیا ٹرکی، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ ہمارے جو نیشنل ڈے ہے اس پہ آپ چیف گیسٹ بنیں. پریزیڈنٹ گل تھے اس وقت اور پرائم منسٹر اردوغان صاحب تھے. تو انہوں نے میں دیا، تو انہوں نے مجھے ہائر سول ایوارڈ دیا ترکیہ کا. اور پھر ساتھ ہی پریزیڈنٹ نے مجھے کہا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے آپ کو آج نیشنل ڈے پہ، ڈیفنس ڈے پہ ہم نے آپ کو چیف گیسٹ بلایا ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتہ. انہوں نے کہا آپ کے بزرگ، آپ کے خانوادہ کے سید زین العابدین گیلانی، انہوں نے خلافت موومنٹ کے لیے بڑی اسٹرگل کی، جیلیں کاٹی، اور ہمارے لیے فائنینس کا انتظام کیا، اور ہماری اسٹرگل میں، ہماری انڈیپینڈنس میں ان کا بڑا رول ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کی اپوزیشن میں کون ہے؟ انہوں نے کہا گرینڈ اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ ہماری اپوزیشن ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں گرینڈ اسمبلی کے اسپیکر کو ملنے چلا گیا، کیونکہ گرینڈ اسمبلی کا اسپیکر جو ہے پروٹوکول میں ہی سینئر ٹو دا پرائم منسٹر. اور ان کو جب میں ملنے گیا، ان کے ساتھ بیٹھا رہا، تو میں نے ان کو کہا کہ ہم نے فرینڈشپ گروپ اسٹیبلش کیا پارلیمنٹس کے مابین، اور میرا بیٹا مجھ سے پوچھا میں کس فرینڈشپ گروپ میں شامل ہوں. میں نے کہا ٹرکی. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے. میں نے کہا عبد القادر گیلانی. وہ کھڑا ہو گیا. تو میں نے سمجھا پیچھے سے کوئی اور آ گیا. وہ کہتا نہیں، ہم صوفیزم میں بلیو کرتے ہیں، اور جب یہ نام آتا ہے ہم احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ اردوغان صاحب کی بیگم صاحبہ، انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری نانی کہا کرتی تھی جب ہمارے ہاں کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ کہتی تھیں کہ یا شیخ عبد القادر مدد کر، ہمیں
ڈھونڈوا دے. اس کے اوپر وہ منت مان لیتی تھی تو ہماری گمی ہوئی چیز ہمیں مل جاتی. تو میں کشمیر گیا. اردوغان صاحب یہاں آئے پاکستان میری دعوت میں, تو مجھے کہنے لگے کان میں, آپ میرے ساتھ کل کشمیر چلیں گے؟ میں نے کہا آپ نے تو مجھے پہلے بتایا ہی نہیں, بڑا شارٹ نوٹس ہے. وہاں تو میری گورنمنٹ بھی تبدیل ہو گئی ہے, عدم اعتماد ہوا ہے, اور وہاں فاروق حیدر صاحب آج وزیر اعظم بن گئے ہیں, تو آپ مجھے ابھی کہہ رہے ہیں. تو میرے ایم ایس تھے ناصر دلاور, پھر جنرل بن گئے, ڈی جی سی تھے. اس کو میں نے کہا کہ بھائی ارینج کرو, میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کشمیر. انہوں نے کہا کہ جی آپ نہیں جا سکتے. میں نے کیوں نہیں جا سکتا؟ کہتے اس لیے نہیں جا سکتے کہ بلو بک کے مطابق 2 پرائم منسٹر ایک ہیلی کاپٹر میں نہیں بیٹھ سکتے. تو میں نے کہا آرمی چیف سے پوچھو, وہ بھی کھانے میں موجود تھے, جنرل کیانی. انہوں نے نہیں جا سکتے کیونکہ یہ پروٹوکول کے خلاف ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ موت سے ڈرتے ہیں, وی ول لیو ٹوگیدر, وی ول ڈائی ٹوگیدر. میں نے کہا جنرل ناصر کو میں نے کہا بابا اب عزت کا سوال ہے, میں جاؤں گا. پھر میں گیا اور انہوں نے مظفر آباد میں کشمیر کاز کے لیے انہوں نے آواز بلند کی اور انہوں نے ان کے حق میں وہ بولے. تو اس لیے اب میں ازبکستان بھی گیا ہوں, تاشکند بھی گیا ہوں, ملیشیا بھی گیا ہوں. ملیشیا میں شیخ عبد القادر جیلانی کے جانشین اور جو گدی نشین ہیں, جب وہاں وار شروع ہوئی عراق میں تو وہ شفٹ کر گئے. ان کے وزیر اعظم نے دعوت دی اب آپ ہمارے پاس رہیں ملیشیا. اب وہ ملیشیا رہتے ہیں. تو اب میں نے ان کو کلوا بھیجا کہ میں آیا ہوں, پہلے بھی ملا تھا کہ میں آیا ہوں تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں ملنے کے لیے تیار ہوں, میں جا رہا ہوں بغداد کل عید کے لیے. اگر آپ میرے پاس تشریف لے آئیں میری عید آج ہو جائے گی. پھر میں وہاں ان کے پاس گیا.